صبر تسی کرتے جایا جے مدد میرا رحمان کرتا جائے گا اللہ لا دیکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر علیہ السلام صبر کی تلقین فرما رہے ہیں حوصلے دا درس دے رہے ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیتا ہے حوصلے تو کم لیا تے رب نے کیسیاں مددہ فرمائیاں کیسیاں نصرتہ فرمائیاں میرے تو آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر دا مہرکہ پہلا مہرکہ ہویا نا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے اے میرے صحابہ دی جماعت تیاریاں فرما لو جناب جنگ بدر اندر شامل ہونا ہے میدان بدر اندر جانا کفار دا مقابلہ کرنا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا ہے سارے صحابہ تیاریاں کر کے آگے ساڑھے کے تے تھوڑے سننا کہ جناب نبی دی حدیث آئی ہے جی مولوی صاحب ٹھیک ہے لیکن ابو نال مشورہ کرنا ہے باپ دادا نال مشورہ کرنا ہے اور نبی دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایوے تے نہیں نا انہاں نو دنیا تے رب نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے او نبی دا فرمان آ جاندا تے آکھیا کر دے سمعنا و اطعنا جو تسی فرمایا اسا سن بھی لیا تے اسا عمل بھی کر کے دکھا دیتا ہے اللہ اللہ صحابہ آگے نے سونے ہو جتھے لے کے جانا جے لے چلو جس میدان اندر لے جانا چاہندے ہو اسا حاضر ساڈا مال و جان تواڈے حکم تو قربان ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانا تے میدان بدر اندر لیکن ادھر جان تو پہلے میں اپنی بیٹی رقیہ دے دروازے تے جانا چاہنا ہوں آقا جی خیر تے اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے میں چاہنا ہوں بیمار پرسیاں کر جاوا بیٹی رقیہ دیاں تیمارداریاں کر جائے حضرت صحابہ اکرام آندے نے سونیو تو آٹی بیٹی تے ساٹی میں بیٹی رقیہ اسی میں بیٹی دیاں تیمارداریاں کرنا چاہنے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربہ میں بیٹی دے گھر پہنچے اہل سیدہ رقیہ بیمار نے تے لیٹیاں ہوئیاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کیتا ہے فرمایا بیٹی رقیہ سناؤ نے کیسیاں طبیعتاں نے کی حال ہے بیٹی رقیہ دا تو کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار نے تے اپنی زبان چوں بڑے صبر والے الفاظ ادا کر دیاں نے دعا کرو اللہ ساڑیاں ماما بہنا بھی صبر کرنوالیاں بن جان دیو ماں پہ ہو میں تے پیغام بھی دینا چاہنا ماں جمعیاں ہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو نوجوانا اپنی ماں جمی نال محبت کریا کرنا انہاں دا خیال رکھیا کر کیوں اج ہوا دا چونکا جلے اے تے مسلے ڈا کے بہ جاندیاں نے اللہ میرے بڑھے ماپیاں دی خیر ہوئے اللہ میرے ماں جمے ویراں دی خیر ہوئے تے تو تے جناب اپنی ماں جمی نو ویڑے چڑھن تو روکنا میرے گھر اندر نہیں آونا کتے وراثت تو حصہ ہی نہ مانگ لے اللہ اللہ آج ذرا میں جڑا پیغام دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی رقیہ دیاں تربیتاں فرمائیاں نے زبان چو الفاظ کی نکلے اندیاں نے الحمدللہ
اللہ دا شکر ہے ابو رب جس حالت اندر رکھے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ بھی تے صبر والے بولنے نا یہ بھی تے حوصلے والے بولنے میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام فرمایا بیٹے رقیہ حوصلہ کرنا رب جس حالت اندر رکھے او دا شکریہ ادا کر دیا رہنا ہے رب دیاں تقسیمات رب دے رضا تے راضی رہنا چاہیے اج میرے پاک پیغمبر سلام دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے آقا فرمایا عثمان ہاں جی تہاڈا کی پروگرام ہے تہاڈا کی جذبہ ہے آندے نے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرا تے جذبہ اور میرا پیغام پروگرام میں چاہنا وا تواڈے کندھے دے نال کندھا ملا کے میں جہاد کراں اور کفار دا مقابلہ کراں آقا سونیا میں بھی جہاد کرنا چاہنا وا آقا فرماتے نے پیارے عثمان تسی تہاڈا جذبہ ٹھیک ہے لیکن میں تانوں حکمن کہنا وا گھر دے اندر رہو میری بیٹی دیاں تیوارداریاں کرنی آوے میری بیٹی رقیہ دیاں خدمتاں کر لے آجے جو مال غنیمت جو حصہ آئے گا میرے عثمان نو برابر دیتا جائے گا جو اجر و ثواب ملے گا عثمان تینوں برابر دا رب اجر عطا کر چھڑیں گے اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے اللہ دے نبی جی تواڈا حکم تے موڑیا نہیں جاندا جویں تسی حکم فرماؤ گے میں حاضر ہاں بالآخر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ لکھے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک بیٹی دیکھ رہی ہے تے سیدہ رقیہ دیاں اکھاں چوں آنسو ڈول پیانے پتہ دینا ابو کتے سیر واسطے تے نہیں نہ جا رہا ہے ابو کسے پارک دے اندر تے نہیں نہ تشریف لے کے جا رہا ہے میدان بدر تے کفار دا مقابلہ کرنا ہے سیدہ رقیہ اپنے ابو واسطے تے ابو دے ساتھیاں واسطے دعاواں کر دیے پئے اللہ میرے ابو دی خیر ہوے اللہ میرے ابو دے ساتھیاں دی مدد فرمانا اللہ اللہ تے وقت گزرے اے عثمان جاؤ نہ پتہ تے کرو کی خبر ہے کوئی خبر لے آن والا آئے کہ کوئی نہ حضرت عثمان گئے تے واپس آ گئے رقیہ جے تے کوئی خبر نہیں آیا پھر کہنے تے واپس آئے تیسری مرتبہ گئے تے واپس آئے اے رقیہ جے کوئی خبر نہیں آئی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ابو درا ویدیاں آخرکار روح جسم چو پرواز ہو گئی ہے اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں چو آنسو بہاندے نے بیلا گزریا ٹائم گزریا ادھروں اللہ نے بدر دی فتح بھی عطا کر دی میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام واپس آ رہے ہیں خوشی ہے کہ اللہ نے فتح نصیب کر دیتی ہے اللہ اللہ تے ادھروں کی پتہ سی بیٹی رقیہ تے بابا دا راہ ویندیاں دنیا تو جا چکی ہے میرے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام گھر جان دی بجائے پھر بیٹی دے گھر وال آئے نے تے ویکھیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے میرے پاک پیغمبر سلام سمجھ گئے بیٹی رقیہ دنیا تے نہیں رہی میں سمجھ گیا کہ بیٹی رقیہ دنیا تو جا چکی ہے میرے پاک پیغمبر سلام حضرت عثمان رو رہے اکھاں چو آنسو بہا رہے اور سونے ہوئے تھے ایک مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ اکھاں دا رونا جائز ہے
پر پٹنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے پر واہ ویلا کرنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے پر سینہ کو بھی کرنا جائز نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام حضرت عثمان نو سینے نہ لگایا، آقا فرماندے نے پیارے عثمان حوصلہ کرو، حوصلہ کرنا اللہ مدد فرما چھڈے گا، صبر و تحمل دا مظاہرہ کرنا اللہ نصرت فرما چھڈے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہوں گے سونیا پہلے جس محفل دے اندر عثمان جاندا سی لوگ آندے سن پیغمبر دا داماد آ گیا ہے، لوگ آندے سن آمنہ دے لال علیہ السلام دا داماد آ گیا ہے، رسول علیہ السلام دا داماد آ گیا ہے۔ سونیو ہندے ہو رشتہ ہی ٹوٹ گیا، کنے آکھنا کہ داماد پیغمبر آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر سلام فرماندے نے پیارے عثمان حوصلے تو کام تسی لینا ہے، مدد میرا رب کر چھٹے گا۔ ایسا حوصلہ فرمایا پیارے عثمان نے، ایسے صبر تو کم لیا پیارے عثمان نے، رب نے ایسیاں مدداں فرمائیاں، میرے اللہ نے نصرت ایسیاں فرمائیاں کہ میرے پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے، سبحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسی مدد فرمائی اللہ نے، ایسی نصرت فرمائیاں کہ دوسری بیٹی دا بھی نکاح دے دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ رب اعلان فرمائے، اللہ نے مدد کرنی سی کیونکہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر تسی کرنا ہے تے نماز پڑھنی ہے، نماز دے تارک نہ بنیا جے، بے نمازی بندے دی بخشش کوئی نہیں، بے نمازی بندہ مشرک ہے تے رب مشرک دیاں مدداں نہیں کریا کردا۔ اللہ اللہ آخری گل کریے تے گل مکا دیواں، میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ہاں گل کر رہے ہاں صبر کرو، ہر کام دے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوئے، دینی ہوئے دنیاوی ہوئے، صبر تو کم لیندے جاؤ، حوصلے تو کم تسی لینا، اللہ مددگار بن جائے گا، اللہ نصرتگار بن جائے گا۔ ایتے کی ہے جناب نماز دا فکر کوئی نہیں، نہ کوئی قرآن دی تلاوت کردا ہے، بے صبری کی بے صبری ہے، گھر دے اندر بھی بے رونقی تے پریشانیاں دکھاں نے گھیرے پائے نے، وجہ یہ ہوئی ہے کہ اسی قرآن تو دور ہو گئے، اسی نبی دی حدیث نو پشے پسدا لیا معاذ اللہ، اور قرآن و سنت نہ دل لگا لو، میرا رحمان مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت دے پابند بن جاؤ، اللہ عزت دے وقار عطا فرما چھڑے گا۔ اللہ حضرت قاری عبد الرحمن یوسف صاحب میں پوسٹر لگے ہیں، فلیکس لگے ہیں، پچھلے دنوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ مکمل تو انو سنایا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنا ایدے اندر بھی بڑا صبر بڑا حوصلہ کیتا نبی یعقوب علیہ السلام نے، کیسیاں نصرتہ فرمائیاں۔ اللہ اے حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں ابو جی نو جناب برگلا کے منتاں ترلے کر کے لے گئے، خود اندر سٹ کے آ گیا نے، روندے ہوئے سر تے باواں رکھیاں، ابا جی بیڑیاں کھا گیا برا ساڈے یوسف علیہ السلام نو۔ میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، اشارہ در بات سماعت کرو۔ اللہ آکے آندے نے اے ابا جان ساڈے بھائی یوسف نو تے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نبی یعقوب علیہ السلام انہاں نے جدوں سنیا نا